آپ دیکھیں اس وقت کتنی جدید ترین اور تیز ترین سواریاں ایجاد ہو چکی ہوئی، جدید ترین اور تیز ترین سواریاں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روشنی کی رفتار کو رکھا کہ جب اپنی تیزی کو دیکھیں گے پھر روشنی کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے نہیں ابھی تو ہماری منزل نہیں آئی۔ روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے احساس تیزی سے سفر کرتی ہے، ابھی تک ایسی سواری کوئی ایجاد نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے روشنی کے آگے اور کام بڑھا دیا کہ نہیں انسان واقعی جب عقل استعمال کرے گا تو تیز سے تیز دنیا کی زندگی ہوتی جائے گی، تیز سے تیز ہر چیز ہوتی جائے گی۔ آج دنیا بھاگ رہی ہے کہ نہیں؟ بھاگ رہے ہیں۔ ان دنیا کے اندر ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، گاڑیوں کو دیکھیں، جہازوں کو دیکھیں، راکٹ کو دیکھیں، اور اسی طرح جنگی جہازوں کو دیکھیں، دوڑتی ہوئی ہر چیز نظر آتی ہے۔ کبھی اس دنیا کے اندر ٹھہراؤ تھا، اب ٹھہراؤ نظر نہیں آتا، ایک دوڑ ہے، ایک تیزی ہے۔ نہ جانے یہی تیزی ہمیں تیزی کے ساتھ قیامت کے قریب کر کے قیامت سے جا ملا دے گی۔ بعض سفر ایسے ہوتے ہیں نا کہ پیدل چلنے میں، آہستہ چلنے میں دیر سے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس دیر کو اللہ تعالیٰ نے مختصر کرنے کے لیے انسانی عقل کو استعمال کیا، اب انسان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تیزی اگر اللہ کے حکموں کے خلاف چلی جائے تو پھر تباہی، بربادی اور ہلاکت کا سبب بن جائے۔ اس لیے کہ انسان کے ہاتھوں نے اپنی تباہی کے اسباب تو خود پیدا کر دیے۔ ایک ایٹم لاکھوں کروڑوں انسانوں کی جان آنے واحد کے اندر لے سکتا ہے، ایک سیکنڈ کے اندر لے سکتا ہے۔ اس میں تیزی بھی ہے، تباہی بھی نظر آتی ہے۔ تو جتنی مرضی تیز ترین سواریاں انسان ایجاد کر رہا ہے یا کرے گا، آخر میں جا کر جب پیچھے ہٹ کے دیکھے گا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سواری کا نام دیکھے گا براق، تو کہے گا قیامت آ سکتی ہے لیکن انسان اتنی تیز ترین سواری ایجاد نہیں کر سکتا۔ براق برق کی جمع ہے، بجلی، اور بجلی کئی بجلیوں کا مجموعہ براق بنتا ہے۔ تھک جائے گی سائنس، ہار جائے گی، ناکام ہو جائے گی، لیکن براق کی رفتار کو نہیں پا سکتی۔ اس کی رفتار کا کیا عالم ہوگا کہ جہاں پر نگاہ ہو وہاں سے وہ گزر جائے، اور پھر زمانے پر اللہ تعالیٰ نے ایسا کنٹرول کر کے دکھایا کہ قیامت تک کوئی انسان زمانے کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ آپ اپنی گھڑی کی سوئی کو روک سکتے ہیں مگر سورج کو روک نہیں سکتے۔ ہم سورج کو نہیں روک سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو سورج سے بھی بے نیاز ہے، سورج کو الگ کر کے، بجھا کر، ختم کر کے بھی زمانے کی رفتار اللہ چلا سکتا ہے۔ سورج زمانے کی رفتار کو نہیں چلا سکتا۔ تو میرے آپ کے لیے پیمانہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم دن کو ماپتے ہیں، نات کو مناتے ہیں، پتہ چلتا ہے زندگی یہ بنتی ہے، عمر یہ بنتی ہے، دن بنتے ہیں، ہفتے بنتے ہیں، مہینے بنتے ہیں، سال بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں زمانہ ہے، اگر چاہے تو دنیا کو سک کر کے رکھ دے، روک کے رکھ دے، جمود طاری ہو جائے۔ اور اللہ نے قرآن حکیم میں آیات میں اس کا تذکرہ بھی کیا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ۔ نہیں دیکھتے تم؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے دیکھتے نہیں ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ رات کو لمبا کرتا جائے، ہے کوئی تم میں جو رات کو چھوٹا کر کے دکھائے یا روک کے دکھائے؟ قیامت تک اللہ رات لے جائے۔ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، کون ہے اللہ کے سوا دوسرا معبود کہ رات کو روک کر دن کی روشنی لے کر آئے، سورج کو نکال کے لے آئے،
پھر فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ، سورہ قصص سے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ دیکھتے نہیں کون سی ایسی ذات ہے کہ اگر وہ دن کو ہی لمبا کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے الی یوم القیامہ، قیامت تک دن ہی دن ہو، دن ہی دن ہو، دن ہی دن ہو، من الہ غیر اللہ، کوئی ہے کوئی دوسرا اس کے سوا کہ کوئی اس دن کو چھوٹا کر دے یا دن کو روک دے؟ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی قدرت کے اندر، اللہ کے کنٹرول کے اندر ہے کہ سفر معراج میں زمانے کو ایسا جمود طاری کیا کہ نہ اس کائنات کے لوگوں کی زندگی بڑھی اور نہ عالم بالا میں کوئی چیز متاثر ہوئی، زمانہ ایسی سطح پر آ گیا، ایسی سطح پر آ گیا کہ جس سطح کو اب بھی سائنس اس تک نہیں پہنچ سکی۔ سائنس نے جو نظریہ اضافت پیش کیا، یہ کہا کہ اگر ایک انسان اس عالم سے نکل کر دوسرے عالم میں چلا جائے، کوئی چیز دوسرے عالم میں چلا جائے تو اس پر زمانہ اثر نہیں کرتا۔ ہم پر زمانہ اثر کرتا ہے نا، ہم بچے تھے، لڑکے بنے، جوان بنے، اب بوڑھے بنے، زمانہ ہر چیز پر اثر کرتا ہے، نباتات پر، حیوانات پر، حشرات پر، انسانات پر، ہر ایک چیز پر اثر انداز ہوتا ہے زمانہ، مگر ایک لیمٹ سے آگے اگر چیز چلی جائے تو زمانہ اس پر اثر نہیں کرتا۔ تو اس پر اثر نہیں ہوگا تو نیچے تو اثر ہوگا نا، جو زمانے میں لوگ موجود ہیں۔ عجیب معجزہ ہے سفر معراج، نہ اوپر میں اثر ہوا نہ نیچے میں اثر ہوا۔ اگر نیچے اثر ہوتا تو حضور جب آئے تھے تو لوگوں کی عمریں کھربوں سال کی عمریں ہوتی، کھربوں سال کی عمریں ہوتی۔ کھربوں تو میں نے ویسے لفظ استعمال کر رہا ہوں، کوئی عدد ہی نہیں ہے جتنا زمانہ گزرا ہے۔ اس زمانے کو اگر شمار کیا جائے تو لوگوں کی عمریں کھربوں سال کی ہوتی، لیکن نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر وہی تھی جو عمر پہلے تھی، حضرت عمر کی عمر وہی تھی، حضرت علی کی عمر وہی تھی، حضرت عثمان کی عمر وہی تھی، سارے مکے والوں اور زمین والوں کی عمر اتنی ہی تھی جتنی تھی۔ اور ادھر زمانہ کتنا بیت گیا ہے کہ اس زمانے کو آج تک سائنس سمجھ نہیں سکی۔ سبحان کہہ کے کہہ دیا تم سمجھ بھی نہیں سکتے ہو، تم سمجھ بھی نہیں سکتے، اس چیز کو نہیں پا سکتے۔ اگر اس چیز کو پا لو گے تو پھر معجزہ معجزہ رہے گا نہیں۔ جس طرح کوئی انسان عقل سے خدا کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور وہ سمجھ میں آ جائے تو فوراً کہہ دے پھر وہ خدا نہیں۔ جو سمجھ میں آ جاتی ہے وہ مخلوق ہوتی ہے، جو سمجھ سے ماورا ہو وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، تیری پہچان ہی ہے۔ جو عقل میں نہیں آتا وہ خالق ہوتا ہے، اور جو عقل اور سوچ اور سمجھ میں آ جائے وہ مخلوق ہوتی ہے۔ عجیب حکمتیں ہیں اس سفر معراج میں۔ 3 قبلوں کی بیک وقت زیارت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور کو ہوئی۔ نسل انسانی میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس کو 3 قبلوں کی ایک ہی وقت میں زیارت ہوئی ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ بیت اللہ میں تو موجود تھے، بیت اللہ سے بیت المقدس میں چلے گئے، دوسرے قبلے کی زیارت، اور بیت المقدس میں پھر بیت المعمور، 7ویں آسمان کے اوپر فرشتوں کا قبلہ، بیت المعمور کی زیارت۔ تینوں قبلوں کی سیر کرائی گئی، زیارت کرائی گئی۔ اشارہ ایک یہ بھی دے دیا کہ آپ کی امت کو یہ سمجھنا چاہیے، مومن کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ مومن کی زندگی کا عروج، رفعت، بلندی، ترقی مسجد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جتنا مسجد سے قریب ہوگا اتنا اللہ سے قریب ہوگا، جتنا اللہ سے قریب ہوگا اتنا ترقی کرے گا، بلندی پائے گا، فضیلت پائے گا، عروج پائے گا۔ جتنا مسجد سے دور ہوتا جائے گا پھر خدا کی رحمت سے دور ہوتا جائے گا۔ اسی لیے سفر کی ابتدا بھی مسجد سے، اور سفر کی واپسی بھی مسجد کے اندر، گویا ابتدا بھی مسجد سے اور انتہا بھی مسجد۔
جو مومن کی زندگی کی ابتدا کہاں سے شروع؟ اللہ اکبر آذان کان میں بچے کے، انتہا کہاں پہ ہوتی ہے؟ اللہ اکبر میت سامنے رکھا ہوا ہے، جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، اللہ ہی کے نام سے ابتدا، اللہ ہی کے نام سے انتہا۔ یہ اللہ نے دنیا کے اوپر نقشہ قائم کر کے بتا دیا، تمہاری ابتدا انتہا اگر مسجد کے ساتھ ہوگی تو تب تم کامیاب ہو، مگر نہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر دنیا کی زندگی میں انسان پر جب غموں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، مشکلات آتی ہیں تو انسان تنگ دل ہوتا ہے نا، پریشان ہو جاتا ہے۔ سفر معراج اس کو حوصلہ دیتا ہے کہ دیکھ لیجئے میرے محبوب، اللہ کہتے ہیں میرے محبوب کے اوپر میری بنائی ہوئی دھرتی کو لوگوں نے تنگ کر دیا، مکہ کو تنگ کر دیا، مکہ کی گلیوں کو تنگ کر دیا، ہر طرف سے طعن و تشنیع ہے، ہر طرف سے مخالفت ہے، معاشی بائیکاٹ ہے، اور طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو غم زدہ کر دیا، غم زدہ کر دیا۔ آپ کی آنکھیں برستی رہتی تھی لیکن بد دعا نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ اشارہ دیتے ہیں کہ تھوڑی سی تنگی، تھوڑی سی تکلیف کو برداشت کر لو، جس طرح میں نے اپنے محبوب کی یہ تنگی، تکلیف اور مشقتیں دیکھیں، پھر میں نے عالم بالا کے دروازے ان پر کھول دیے، ایسی سیر کرائی کہ جیسی سیر آج تک کسی نے کی نہیں۔ اے میرے محبوب یہ بھی دیکھ لو، اس قبلے کو بھی دیکھ لو، اس کو بھی دیکھ لو، پہلے ایک آسمان کو دیکھ لو، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں کو دیکھ لو، درمیان کے حالات کو دیکھ لو، وہ جنت سامنے کھلی ہوئی ہے اس کو دیکھ لو۔ میرے انبیاء جو آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں، ان ساروں کی زیارت ایک وقت میں کر دو، ایک وقت میں۔ نسل انسانی کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس نے ایک وقت کے اندر آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں کی زیارت عالم بیداری میں ایک وقت میں کی ہو، کوئی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل امین نے زیارت کی ہے چونکہ وہ وہی لاتے تھے، لیکن وہ بھی انہوں نے مختلف زمانوں میں کی ہے، ایک وقت میں نہیں کی۔ کیسی راحتیں اور کتنا اطمینان اور سکون اس امت کو بتایا جا رہا ہے۔ تھوڑی سی دین کے لیے تکلیف برداشت کر کے دیکھو، پھر مجھے دیکھو کہ میں تمہیں کن بلندیوں پر لے جاتا ہوں، کتنا عروج بخشتا۔ تو سفر معراج کا ہر قدم، ہر نظر، ہر مرحلہ، ہر واقعہ حکمتوں سے پر ہے، مزین ہے۔ جتنا آپ سوچتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی عقل کو اتنا ہی کھولتے جائیں گے اور آپ کے سامنے یہ راز آشکارا ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔